پر وار کرنے کا منصوبہ کیوں نہیں؟ جو میرے نبی سرکار نے لب کھول دیے ہیں اور جملے بول دیے ہیں، اس میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی آگے پیچھے جملے نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار فرماتے ہیں میں نے چادر اوڑھا، آرام کرنا شروع کر دیا، میرے نبی رحمت سرکار آپ سمجھ گئے، رات ڈھل گئی، قسمت بدل گئی اور ستارہ جگمگا گیا، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی جہاں تلواریں ہی تلواریں ہیں اور نیزے ہی نیزے ہیں، دشمن کا وہاں پر پہرا ہی پہرا ہے، انہیں کے درمیان سے آپ سرکار صحیح سلامت باکرامت اور ایسے گزرتے گئے، نہ ان کی آنکھیں کھلی اور نہ ہی نبی سرکار کو دیکھ سکے، نہ ہی نبی سرکار کی پہچان کر سکے، آپ انہی کے درمیان سے گزر گئے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار فرماتے ہیں گھر کا دروازہ جب کھولا اس وقت میری آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ دشمن میرے نبی کے اس گھر کے اندر داخل ہوئے، آ کر میرے چہرے سے جب چادر ہٹاتے ہیں تو میں علی کو پاتے ہیں تو وہ ہکے بکے رہ گئے، پریشان کن رہ گئے کہ نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس گھر میں گزرتا ہوا اور اس گھر میں رہتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی سرکار اس پہرے کے اندر، اس چار دیواری کے اندر موجود تھے، ہمارے پہرے اور ہماری نگرانی اتنا ٹف تھی کہ ہم بندے کو بھی ایسے گزر نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ کیسا معاملہ ہوا؟ ہم علی کو پا رہے ہیں، نبی کو نہیں پا رہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا تمہارے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کہاں ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا تمہارے درمیان سے گزرے ہیں، ابھی تو ادھر سے گزرے ہیں، وہ پیچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، اور نبی سرکار کے سر کی قیمت لگائی گئی۔ بعض اللہ آپ سرکار کو تکلیف دینے کا پورا کا پورا منصوبہ تیار شد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چراغ کو اور اس روشنی کو بجھایا